بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایمان والا بھائی مسلمان اچھے خاصے نمازی دیندار، انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ طلاق کچھ ایسے الفاظوں سے بھی ہو جاتی ہے کہ جو صرف اشارتاً ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ لفظ طلاق، اگر کسی نے یوں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کو صرف لفظ طلاق سمجھتے ہیں کہ اسی سے طلاق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں علم بھی نہیں کہ کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری دین سے دوری ہے، ہم نے دین کو پہچانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ایک لفظ کنایا ہوتا ہے، ایک صریح الفاظ ہوتا ہے جو واضح ہے، دیکھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں آ گیا کہ ہاں یہ لفظ طلاق ہے، اس سے طلاق واقع ہو گئی۔ کسی نے یوں کہا میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ تو سمجھ میں آیا۔ لیکن کچھ الفاظ وہ ہیں، فرض کیجئے کسی شخص نے یوں کہا میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ لفظ کہا اور نیت دل میں یہ تھی کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو بھی طلاق ہوگی۔ کسی نے یوں کہا کہ جا دوسرا شوہر کر لے، اور اس دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی نے یوں کہا کہ اب کے گھر جا کے واپس نہیں آنا، دل میں نیت ہے طلاق کی، تو طلاق واقع ہو گئی۔ کسی نے یوں کہا کہ اگر تو اپنے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے، تو طلاق ہو گئی۔ اگر کسی آدمی نے یوں کہا کہ اگر تو نے کھانا بنایا تو تجھے طلاق ہو گئی۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں اشارتاً، ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، کظہر امی، جس طرح میری ماں میرے اوپر ہے اسی طرح تو بھی ہے۔ دل میں نیت ہے طلاق کی، طلاق واقع ہو گئی۔ یہ تو چند الفاظ ہیں جو میرے ذہن میں آئے، میں نے بتا دیے۔ کتنی ساری باتیں ایسی ہیں کہ آدمی غصے میں ایسے ایسے الفاظ کہہ ڈالتا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور بار بار یہ الفاظ زندگی بھر کہے جاتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں ہوا کیا ہے؟ ہم دین کیوں نہیں سمجھتے، دین کو کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ نکاح ہے، بیوی ہے اور زندگی گزار رہے ہیں، پتہ چلا کہ ہم نے شروع میں ہی طلاق دے دی تھی، ہمیں علم بھی نہیں ہوا تھا، کسی سے مسئلہ بھی معلوم نہیں کیا۔ کتنے ایسے الفاظ ہیں گالی گلوچ والے کہ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو میرے تو جو ذہن میں آئے میں نے بتلا دیے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سوچتے بھی نہیں اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی نے یوں کہا کہ اگر تو نے فلاں شخص کو فون کیا تو تجھے طلاق ہے، یا الفاظ میں بھی نہیں کہا کہ اگر تو نے فلاں شخص کو فون کر دیا تو تجھے چھوڑ دوں گا، تو اس نے وہ فون کر دیا، طلاق ہو گئی۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ان باتوں کے اوپر۔ کتنے بے فکر ہو گئے ہم کہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، دنیا آخرت کا مسئلہ ہے، غور نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دین کو سیکھو، سمجھو۔ کسی بات کا علم نہیں ہے کسی عالم سے معلوم کرو۔ میں نے بھی یہ وقت جو آپ حضرات کے لیے نکالا، میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ ویسے تو میری عادت فون پر بات کرنے کی زیادہ نہیں ہے، بہت کم استعمال کرتا ہوں، لیکن ضرورتاً آپ حضرات رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اگر میرے اس وقت یاد ہے تو بتلاؤں گا، ورنہ مطالعہ کر کے مسئلہ دیکھ کے بتلاؤں گا۔
کمنٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی بھی طرح آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلی، بھلائی کا حکم کرنے والا، بھلائی کی ترغیب دینے والا اس کام کے کرنے والے کی طرح ہے۔ نہ جانے کتنی زندگیاں بچ جائیں، ہو سکتا ہے کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں وہ جڑ جائیں ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے، ہم ان کا ازالہ کر لیں، ان کی معافی تلافی کر لیں، پھر صحیح کرنے کی کوشش کر لیں۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ کچھ الفاظ تھے جو میرے ذہن میں آئے، میں نے آپ کو بتلا دیے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن سے آدمی ان کو معلق کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، اشارتاً اتنے الفاظ ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ بچنا چاہیے ان باتوں سے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ 3 طلاق ہوئی یا 1 طلاق ہوئی ہے یا طلاق مغلظہ ہے، طلاق بائنہ ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ باقی طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔